الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون اس وجہ سے
ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک قانون بنا دیا، ایک لکھ دیا اور ان کو بتا دیا کہ جو کوئی شخص بھی کسی کو قتل کرے گا بغیر اس بات کے کہ وہ بدلے میں قتل کیا جا رہا ہو، او فساد فی الارض، یا پھر زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کرے گا، فکأنما قتل الناس جمیعا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جس کسی نے ایک شخص کی زندگی بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول آتے رہے واضح اور روشن دلیلیں لے کر، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثریت اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ایک خاص فطرت پہ، ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا ہے، اور اسی سٹینڈرڈ کو مینٹین کر کے، اسی فطرت کو سالم اور سلیم رکھ کے، اسی کو بچا کے اگر کوئی شخص واپس اللہ کے پاس پہنچ جائے تو یہی بڑی کامیابی۔ سورۃ الشعراء کے اندر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، وہی دو چیزیں جس کے لیے ساری زندگی انسان کھپا دیتا ہے، اولاد ہوں، اولاد نرینہ ہوں، بیٹے ہوں، یا پھر مال کمانا ہے، ساری زندگی مال کمانے میں لگ جاتی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے، یعنی کامیاب صرف وہ شخص ہوگا جو اللہ کے پاس سالم اور صحیح دل لے کے آئے۔ جس طرح کا سالم اور سلیم دل اللہ نے بنایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پہ، اس سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو۔ بس اس کے بعد اس کے جو ماں باپ ہیں یا ماحول ہے یا اس کا جو براٹ اپ ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کوئی ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو بچے کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ گویا فطرت بگڑ جاتی ہے۔ فطرت جب بگڑتی ہے تو پھر انسان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو انسانی سطح کے اعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسانیت کی سطح سے گرے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے کوئی تسلسل کلام کا فرمایا، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تسلسل، پچھلی جو آیات چل رہی ہیں، جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک سلسلہ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے، وہ وجہ کیا تھی، اس کی طرف آنے سے پہلے میں بات یہ عرض کر لوں کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، جو تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، جو اپنی فطرت کو بگاڑ سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ دیا۔ وہ ضابطہ وہی ہے جو میں پہلے، بہت ساری احادیث، سارا قرآن اسی ضابطے کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں نے ایک حدیث گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ وہی ضابطہ ہے جو تقوی کا ضابطہ ہے۔ اب وہ ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ کیسا معاشرہ؟ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا۔ کیسا معاشرہ؟ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو،
ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کوئی دل کی دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ولا تدابروا ولا تناجشوا، خام خواہ زبان کی کانٹوں سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، خاص طور پہ مالی معاملات۔ اس کی تشریح تفصیل ہو چکی۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے کسی اپنے دوست کے کیے ہوئے سودے کے اوپر، اس کی ڈیل کے اوپر ڈیل نہ کرے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کی ڈیل کے اوپر کوئی شخص ڈیل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، یہ تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے سے خیرخواہی کے ساتھ معاملہ کرے، محبت کے ساتھ معاملہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملہ کرے، اور جب بھائی بھائی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا۔ بھائی کیسا ہوتا ہے؟ لا یظلمہ، بھائی کبھی بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ اس کو کبھی رسوا کرتا ہے یا اکیلا چھوڑتا ہے، اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ بھائی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ بھائی ہوتا ہے، بگڑی ہوئی فطرت سے بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ بگڑی ہوئی فطرت والے بھائی ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی بھائی ملے تھے، ہر طرح کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ جب فطرت بگڑ جائے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، مگر نہ بھائی جو ہوتا ہے اس کا ضابطہ یہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی، اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا تقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، ہوتا دل میں ہے، ظاہر اعمال سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یعنی 3 دفعہ سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یعنی اس کے برا ہونے کے لیے، وہ آدمی برا آدمی ہے، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ پھر آپ نے ایک اور ضابطہ بتایا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کی 3 چیزیں بنیادی طور پر حرام ہیں، مالہ، دمہ وعرضہ، اس کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام۔ لہذا جب کوئی شخص کسی مسلمان کی تحقیر کر رہا ہوتا ہے، ہم کسی مجلس میں جگت مار کے کسی دوسرے کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی محض بحث مباحثے میں اس کو نیچا دکھا کر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، تو دراصل ہم اس وقت مسلمان کی تعریف پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہم کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ پھر اسی سے اثرات ہوتے ہیں، جب یہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ معاشرہ اس طرح کا بن جاتا ہے، لوگ بے حس ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، ایک دن میں نہیں خراب ہوتی۔ یہی وہ واقعہ ہے جو اللہ کریم نے یہاں بیک گراؤنڈ میں ارشاد فرمایا ہے، میں اس کی طرف عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، لمبی باتیں گپ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا، جو بھی کرتے ہیں، مجلس کے اندر کسی دوسرے کو نیچا دکھا کر، کسی سے آگے بڑھ کر، کسی سے اچھی دلیل دے کر، اس کی تحقیر کر کے، اس کو نیچا دکھا کر ہم تو اپنی فتح کو ثابت کرتے ہیں، اپنی برتری کو ثابت کرتے ہیں۔ ماحول تو یہ ہے۔ اس سے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ انفرادی طور پر ایک فرد دوسرے کے ساتھ کر رہا ہو، یا ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ کر رہا ہو، جب آپ بحث مباحثے میں ایک دوسرے کی تحقیر کر کے اس کو نیچا دکھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نفسیاتی طور پر انسان کس طرف کا سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کریم نے اس واقعے کے اندر ساری بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، جس بات میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کو کبھی زیادہ نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ عادت ہی پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ لمبی گفتگو ہو اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو،
لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر لمبی باتیں، لمبی بیٹھ کے چھوڑ دو. کیوں؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اثرات کیا ہوتے ہیں؟ فطرت بگڑتی ہے. فرمایا ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. جب آپ یہ کرتے جاتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک دل ہی تو تھا جس نے پورے جسم کا ضابطہ، جس نے پورے جسم کو درست رکھنا تھا. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو سمجھو سارا جسم ٹھیک چلے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم خراب ہو گیا، سارا سسٹم بگڑ گیا. اب ایک فرد بگڑتا ہے، پھر دوسرا فرد بگڑتا ہے، پورا معاشرہ بگڑتا ہے. بگاڑ کیسے آتا ہے؟ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے خلاف تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا خون لینے کے لیے، ایک دوسرے کا مال ہتھیانے کے لیے ہم تیار کیسے ہو جاتے ہیں؟ کوئی سلیم الفطرت شخص، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اگر وہ انسان بھی ہے تو انسان بھی کسی دوسرے انسان کی جان نہیں لیتا. اگر اس کو جان لینا، اس کی عزت پر حملہ آور ہونا، یہ تو حرام ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دل بگڑتا ہے نا، دل خراب ہوتا ہے، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. یہ جو دل کسی کا سخت ہو جائے یہ لعنت کی کیفیت ہوتی ہے. ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی. جو لعنتی دل ہوتا ہے، جو سخت دل ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، یہیں اسی سورہ مائدہ میں، کہ وَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل نے جو معاہدہ توڑا، اللہ کا وعدہ توڑا، لعناہم، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. جب لعنت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. لعنت ہونے کا، اللہ کی لعنت ہو جانے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہو گیا تو پھر انسان کے لیے انسان نہیں رہا، پھر وہ حیوان بن گیا، پھر وہ بھائی نہیں رہا. لہذا کسی ایک انسان کو قتل کرنا یہ کوئی آسان بات ہے؟ کسی کا خون بہتا نہیں ہم دیکھ سکتے، کسی جانور کا خون بہتا نہیں دیکھ سکتے. تو وہ کیسا انسان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسجد میں جا کے دھماکہ کر کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے؟ وہ مسلمان ہے؟ وہ تو انسان بھی نہیں ہے اپنی اس. اللہ فرماتے من اجل ذالک، اسی وجہ سے. وجہ کیا ہوئی؟ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کر دیجئے. اب اس قصے کی بڑی جہات ہیں، میں صرف اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف اپنی تفہیم کے لیے، اور اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ہمارا یہ معاشرہ واقعتاً اسلام کا، دین کا اور تقوی والا معاشرہ بن جائے. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ بندہ کسی بندے کو قتل کرنے پر کیسے تیار ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کو مارنے پر کیسے تیار ہو جاتا ہے، مسلمان کسی نماز پڑھتے نمازی کو مارنے پر کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے کبھی تیار نہیں ہوتا، اگر وہ انسان بھی ہے تو وہ کبھی تیار نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ سچویشن اروز ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ انسانیت کی سطح سے گرتے ہیں، اور گرتے گرتے وہ حیوان بنتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، تو وہ جو خون اترتا ہے تو وہ اصل میں اس وقت انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے.
پھر وہ انسانوں کو مارے، جو مرضی کرے، وہ لمٹ کراس ہو گئی جس کے بارے میں شریعت نے کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، پھر جو مرضی کرو. ایک پردہ ہی تو تھا، وہ حیا کی لمٹ تھی، وہ ہم نے کراس کر لی. یا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا فوت ہو گئی، وہ جو تقاضے تھے انسانیت کے، آپ اس سے آگے نکل گئے، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں روکتی. ویسے جرم کو تو کوئی چیز روکتی ہی نہیں. جرم کو کون سی چیز روکتی؟ جرم کو وقتی طور پر قانون روکتا ہے، ڈنڈا روکتا ہے، قانون کا خوف روکتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر روکتا ہے. آپ قانون کی عملداری یقینی بنا دیں، جرم رک جاتا. یہ قانون کی عمل، رول آف لا، اگر اکراس دی بورڈ سب پر قانون لاگو ہو، جو بھی مملکت کا قانون ہے، اگر وہ قانون سب پر لاگو ہو تو ایک دفعہ جرم رکتا ہے. لیکن حقیقت میں جرم جو ہے، وہ جو حقیقت میں رکتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے رکتا ہے. مجرم ڈنڈے سے بھی باز آ جاتا ہے. وہ جو 2006 کی بات ہے غالباً، میں پہلی دفعہ جب دبئی گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ یہاں کرائم ریٹ کیا ہے. لوگوں نے کہا کرائم ریٹ 0 ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ وہ دبئی جس میں 70% باشندے جو ہیں وہ باہر کے ہیں، لوکل 30% تقریباً، اس وقت کی بات ہے، اب مجھے نہیں پتا، کوئی چینج ہو گئے ہوں اسٹیٹسٹکس، اور ان 70% باہر کے لوگوں میں سے 90% بر صغیر کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش. 90% لوگ ان 70% میں سے ان 3 ممالک کے ہیں. جرم کوئی نہیں، 0، کرائم ریٹ 0. اچھا، میں حیران ہو گیا کہ یہ ہمارے ملک کے چور یہاں آ کے فرشتے کیسے بن گئے. ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے سارے چور ہیں، ہر ایک کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہر گلی جرم کی گلی ہے، ہر بازار جرم کا بازار ہے، ہر جگہ پہ جرم ہمیں نظر آتا ہے، ہر شخص، ہر جگہ سے ہمیں مجرم سے ڈر لگتا ہے، ہر جگہ پہ. تو یہ یہاں آ کے یہ بر صغیر کے لوگ فرشتے کیسے بن جاتے ہیں؟ رول آف لا. پھر اس کا مظاہرہ اللہ نے مجھے ویسے ہی دکھا دیا کہ ایک دن میں کسی مسجد شارجہ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد کسی نے جیسے یہاں مانگنے کے لیے کوئی اٹھ کے اپیل کر دیتا ہے، وہاں بھی کسی مریض نے اپیل کر دی. اس کو یہ لگی ہوئی تھی، نالی لگی ہوئی تھی، بیگ یورین کا لگا ہوا تھا. اس نے اپیل کر دی میں بیمار ہوں اور اپیل کر کے باہر جا کے دروازے پہ بیٹھ گیا. میں سنتیں وغیرہ پڑھ کے باہر نکلا ہوں تو وہ امام صاحب وہاں کھڑے ہوئے اور لوگ اس مریض کے ارد گرد کھڑے ہوئے. پتہ چلا کہ وہ مریض نہیں ہے، وہ جعلی ہے. اس نے وہ جو پائپ لگایا ہوا ہے وہ بھی جعلی ہے. اس سے جب ذرا امام صاحب نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا سارا کچھ ہی جعلی نکلا. انہوں نے ویسے ہی پوچھا کہ یہ کہاں سے لگوایا ہے، کوئی سوالات کیے ہوں گے، وہ بیچارہ نہیں جواب دے سکا. تھا وہ پاکستانی. اچھا، میں جب گیا ہوں تو وہاں صحابہ لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو میں بھی کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے. تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، جو ان لڑکوں میں سے، جو میرے میزبانوں میں سے یا میرے ساتھ جو لڑکے تھے ان میں سے ایک لڑکا تھا. اس کو بڑا جناب وہ پریشانی ہو رہی تھی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے انہوں نے پولیس کو فون کر دیا ہے. یہ جو امام صاحب ہیں نا، انہوں نے پولیس کو فون کر دیا ہے. تو ان کو کم از کم پولیس کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، پریشانی میں ادھر ادھر کرتا رہا. خیر تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی. پولیس والے آئے ہیں، انہوں نے اس کو کچھ نہیں، نہ اس کو مارا، نہ اس نے کچھ بھی کہا. اس سے کچھ پوچھا، 2-4 باتیں اس سے پوچھی، 2-4 سوال انہوں نے امام صاحب سے کیے، اور انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. بس کوئی ڈنڈا تھپڑ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں، بالکل نہیں. گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. اب وہ جو ساتھ میرے لڑکا تھا نا، جس کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، فون نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا، میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں کچھ نہیں جی، اس کو اب ساری رات کی تفتیش کریں گے اور صبح اس کو واپس جہاز پہ بٹھا دیں گے پاکستان کے لیے، اور اس کے پاسپورٹ پہ پرماننٹ ایگزٹ کی مہر لگا دیں گے، آئندہ یہ کبھی بھی UAE میں داخل نہیں ہو سکتا.
تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو کہتا ہے ایسے کوئی دھپا مکھی کر لیتے اور چھوڑ دیتے اس کو, 2-4 تھپڑ مار لیتے, ایسا کوئی جرم تو اس نے کیا نہیں تھا, تو 2-4 تھپڑ مار لیتے اس کو چھوڑ دیتے. تو میں نے کہا بس یہی فرق ہے, 2-4 تھپڑ مار کے چھوڑ دیتے, وہ اگلی مسجد میں جا کے پھر وہی کام کرتا. اب اس کو یہی وجہ ہے کہ رول آف لا ہے تو جرم نہیں ہے. آپ قانون کی عملداری یقینی بنائیں, مجرم رک جاتے ہیں. جب اتنی سخت سزا ملے گی کسی بھی جرم کی تو مجرم جو ہے وہ سارے جو مجرم دبک بیٹھ جاتے. لیکن اصل چیز وہ اللہ کا خوف ہے. اللہ کے خوف کے بغیر کوئی چیز, کوئی شخص جرم سے نہیں رکتا. تو آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی اللہ کریم نے سنائی. فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ دونوں نے قربانی کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس کو غصہ چڑھ گیا. حسد بھی ہوتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں حسد نہ کیا کرو, یہ تمہاری فطرت کو ڈیمیج کرتا ہے, یہ تمہاری نفسیات کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اس کے بعد انسان نہیں رہتا. تو ابتدا جو ہوئی تھی وہ حسد سے ہوئی تھی. تیری قربانی قبول ہوئی, میری کیوں نہیں ہوئی؟ حسد دل میں پیدا ہوا تو ایسی دھمکی لگا دی کہ تو میری بات مان لے, تو میری بات نہیں مانوں گے نا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس وقت تک کبھی کسی نے قتل نہیں کیا تھا, روئے زمین پر کبھی کسی نے قتل نہیں کیا تھا. لیکن اس کو اتنا غصہ آیا, وہ اپنی حسد کی آگ میں اس طرح آگ بگولا ہوا کہ اس نے دھمکی لگا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس نے کہہ دیا قال لاقتلک, میں تجھے قتل کر دوں گا. لو اب تیری قربانی قبول نہیں ہوئی, میرا کیا قصور ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر, تیرا کو معاملہ ہے, اس میں خرابی کیا ہے تو اس کو دیکھ, تو مجھے کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھیں آپس میں لڑنے کی کیا بات ہے, مجھے قتل کرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے قبول نہیں کی, اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. تو اپنے دل کے رلے اور ملاوٹ پر نگاہ ڈال. تیری فطرت بگڑی ہوئی ہے, تیرا اندر بگڑا ہوا ہے, تیرا باطن کالا ہوا ہے, اس لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. تو اپنے دل کا تقوی انشور کر. بگڑی ہوئی فطرت والا آدمی, قربانی قبول نہیں ہوئی, اس کو دھمکیاں لگا رہا میں تجھے قتل کر دوں گا. خیر آپس میں بحث مباحثہ ہوتا رہا. تو قرآن تو چند نکات بیان کرتا ہے, کتنی دیر آپس میں لڑتے رہے, جھگڑتے رہے. تو بالآخر وہ اس نے چھوٹے نے سمجھ لیا کہ یہ نہ تلا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے. جب چھوٹے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے تو پتہ کیا کہتا ہے کہ بھائی جان اگر آپ نے مجھے قتل کیا نا, میری طرف دست درازی کی, تو میں نے آگے سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا. اس لیے کہ میں اگر ہاتھ اٹھاؤں گا بھی اور ہم میں سے ایک قتل ہو جائے گا تو گناہ دونوں پر آئے گا. اگر ہم لڑیں آپس میں اور دونوں میں سے ایک قتل ہو جائے تو دونوں گناہگار ہیں. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ گناہ سارے کا سارا تیرے اوپر آئے, میرے اوپر آئے ہی نہ. میں تو یہ چاہتا ہوں, لہذا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا؟ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, تجھے قتل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا. میں تو اپنے ہاتھ مانگ کے کھڑا ہو جاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. میں کیوں کروں بھائی؟ اللہ کا خوف. وگرنہ حق پہ تھے لڑ پڑتے. نہیں, میں نے نہیں لڑنا. اب یہ دیکھیں, ایک اس کی قربانی قبول ہو گئی, وہ حسد کی آگ میں پہلے ہی جل رہا ہے, اوپر سے یہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. اس کو غصہ اور چڑھے جا رہا ہے. بگڑی ہوئی فطرت ہو, وگرنہ اگر فطرت ٹھیک ہوتی, اگر دل ٹھیک ہوتا نا, پتہ کیا ہونا تھا؟ اس نے کہنا تھا کہ کتنا اچھا بھائی ہے, وہ کہتا ہے میں تیرے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن یہ سوچنے کا اس وقت موقع نہیں ملتا.
اس وقت وہ بس سچویشن آگے سے آگے نفسیاتی طور پر. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بگڑی ہوئی فطرت وہ گل کھلاتی ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر. یہ کوئی چھوٹی بات؟ پتہ نہیں آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو کسی کا ہاتھ خون بہانا تو دور کی بات ہے. بچپن میں سنا تھا، ہم لڑ پڑتے تھے نا پرائمری اسکول میں، تو ایک ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ دانتوں سے کاٹ لیتا تھا جس سے لڑ رہا ہوتا تھا. تو اس کو کاٹتا تھا، یہ بڑا زبردست اور خطرناک ہتھیار تھا اس کے پاس، اس کو کاٹ لیتا. اچھا مجھے لگتا تھا یار بڑی بات ہے یہ، اس کے پاس یہ کتنا، یعنی کسی سے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ غالب آ جاتا تھا کہ لڑائی ہوئی تو بالآخر وہ اس کو کاٹ لیتا. تو میری ایک دفعہ کسی سے لڑائی ہوئی تو میں نے سوچا میں بھی کاٹ لیتا ہوں، اللہ اتنا خطرناک ہتھیار ہمارے پاس ہے تو کاٹ لیتا ہوں. یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے، میں میرے خیال تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، تو مجھے آج بھی یاد ہے میں نے اس کو کاٹنا چاہا تو ایک خاص سطح تھے دانت نیچے ہی نہیں آئے. یعنی میں اس کے بازو پہ یوں کر کے ڈالا اور میں نے اس دانت ڈالے اور دانتوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن میرے جسم میں وہ جان ہی نہیں تھی جو کسی کے جسم کو کاٹ سکتی. یعنی آپ اگر پتہ نہیں لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، کسی کا خون کیسے بہا لیتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہی نہیں. یعنی کسی کو، یعنی بچپن کی بات ہے، میں آج تک یاد ہے کہ میں نے اس کو کاٹنا چاہا لیکن میں اس کو کاٹ نہیں سکا. دانت ڈالے، بالآخر ویسے ہی نرم دانت ہی واپس کرنے پڑے، میں اس کو کاٹ ہی نہیں سکا. کیوں دانت نیچے نہیں گئے یہ اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر راہ راست پہ رکھنا ہے اللہ نے، اور اگر آپ واقعتاً کسی سطح پر ہیں تو یہ ممکن نہیں، آپ انسانی سطح پر بھی ہیں تو ممکن نہیں ہے کسی کا آپ خون بہا دیں. تو کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، مسلمان ہیں وہ بیان جاری کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے اتنے قتل کر دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ ہم نے دھماکہ کر دیا. اور کل کلا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر اس نے جب نفس نے طے کر لیا فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا. روئے زمین کا پہلا قتل ہونے جا رہا ہے، روئے زمین کا پہلا قتل ہونے جا رہا ہے، تیار کر لیا. نفس نے آنکھوں میں خون اتر آیا. پھر نہیں کوئی سمجھ آتی. پھر انسان جب اسلام کیا انسانی سطح سے بھی نیچے گرتا ہے، درندہ بنتا ہے، تو درندے کی فطرت کاٹ لینا ہے. پھر وہ انسانوں کو بھی کاٹتا ہے، پھر وہ جانوروں کو بھی کاٹتا ہے. پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ لمٹس کراس کر دیتے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک، اس دن سے ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ یہ تو بگڑے ہوئے معاشرے یہ تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یہ بگڑے ہوئے معاشرے، ان کی بگڑی ہوئی نفسیات، یہ افراد کو قتل کریں گے. اور یہ لوگوں کو، یہ تو درندے بن کے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. ہم نے قانون بنا دیا کہ اگر ایک انسان کا بھی کسی نے قتل کیا تو ایسے ہے جیسے ساری انسانیت قتل ہو. یعنی آپ نے کسی انسان کا خون جائز قرار دیا نا، جو مارا اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ اس کو مارتے. جو سزا کے طور پر بھی اگر مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں، تو وہ حق ان کو خود کو نہیں ہے، یہ ریاست کے پاس حق ہے کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل کرے، ریاست کرے. انڈیویجولی نہ کوئی فرد کر سکتا ہے، نہ کوئی گروپ یہ سزا امپلیمنٹ کر سکتا ہے. یہ ریاست نے حق کرنی، الہوازی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا جو میں آپ ہم سب دنیا میں ایسے مظاہر دیکھتے ہیں، چاہے وہ اسلام پہ نام پر ہوں، چاہے وہ انسانیت کے نام کے اوپر ہوں، چاہے وہ آزادی کے نام کے اوپر ہوں، چاہے وہ کسی نام کے اوپر ہوں، وہ مغرب کرے یا مشرق کرے، اللہ کے قرآن نے ابتدائی آفرینش کا واقعہ لکھ کے پھر فرمایا. اب دیکھیں سچویشن اراؤز ہوئی، درندہ بنا، بھائی کو قتل کیا، اس کے بعد ڈھونڈتا پھرے کہ اب میں اس کی لاش کا کروں کیا.
ڈھونڈتا پھرے تھوڑی دیر گزری، اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ کوے کو ہم نے بھیج دیا کہ ایک کوا مرا ہوا تھا، تو کوے نے اپنے بھائی کوے کو دفنانے کے لیے زمین کھودی اور زمین کھود کے اس میں کوے کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو یہ حیران کہ میں تو اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں. اب یہ کچھ دیر گزر گئی تھی نا، فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ ندامت اور پشیمانی، پچھتاوا لگ گیا کہ میں غلط کر بیٹھا ہوں. تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ 12 سے 15 منٹ کی بات ہوتی ہے ساری، بلکہ 10 سے 12 منٹ کی. آپ کو جب غصہ کسی کے اوپر آتا ہے، آپ کے نفسیاتی طور پر آپ جب سچویشن اراؤز ہوتی ہے، تو 10 سے 12 منٹ صبر کریں، اس کے بعد خود ہی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. 10 سے 12 منٹ گھر میں کسی سے جھگڑا ہوا ہے، کسی بھائی کا بھائی سے ہوا ہے، 10-12 منٹ کے لیے مؤخر کر دیں. پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ قتل کرنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ کیا ہوا. پہلے قتل کر دیا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اور پھر اس کے بعد وہ اس بات پر آیا. تو اللہ نے یہ قانون بنایا، كَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسرائیل، ہم نے یہ قانون بنا دیا، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اب کوئی شخص ایک بھی شخص کو قتل کرے گا تو ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. کیوں؟ اس نے ساری انسانی معیارات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا. اس لیے سمجھ لیجئے، قرآن کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نام پر، شریعت کے نام پر کوئی شخص کسی بھی طرح کوئی گروپ بناتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، یا کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہے، یا کسی کے مال پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے دین نے یہ بات نہیں سکھائی. ان کا تو انسانیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ان کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہر لوگ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ، ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ جڑے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں چیزوں سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان 2 چیزوں سے نہیں چمٹو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب گمراہ ہو جاؤ گے تو پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو. لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے سارے جو پچھلے اختلافات ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، نہ کوئی مسلکی اختلاف، نہ کوئی نسلی اختلاف، ہر طرح کے اختلاف چھوڑ دیں. ہر مسلمان کا بھائی ہے، ہر انسان کی ایک سینکٹیٹی ہے، ہر انسان کا ایک جان کا تقدس ہے. جو ذمی اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست کی ہے، اور اسلامی ریاست کے باشندوں کو بھی ان کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو ہمیں کوئی کسی سطح پہ بھی ایسا نہیں ہے. لہٰذا اس کو سمجھنا بھی ہے، دوسروں کو سمجھانا بھی ہے. اللہ ہمارے اس معاشرے کو پھر سے امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو لوگ اس معاملے میں اب تک کام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے. جو لوگ جن کو بھی نقصان ہوا ہے جس طرح کا بھی، اللہ تعالیٰ ان کا نقصان پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.